بلوچستان کے ضلع شرانی میں چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی احسن طریقے سے انجام دی۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامیہ کے ان اہلکاروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے قربان پر اپنے پیاروں سے دور ہو کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں گزارا اور اپنے شہر کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع۔ زیادہ آمدن والی بڑی کمپنیوں اور افراد پر سپر ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ فائنانس بل کے نفاذ کے بعد سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ بینکنگ کمپنیوں اور بڑے شعبوں میں 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پی آئی اے کا حج واپسی آپریشن آج دوپہر شروع ہوگا۔ پہلی پرواز حجاج کو لے کر آج دوپہر سعودی عرب سے روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ بعد حج آپریشن 2 اگست تک جاری رہے گا۔ پرواز پی کے 832 جدہ سے پیر کی دوپہر 3:35 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی، جہاں پی آئی اے کے چیف آپریٹنگ افسر امان اللہ قریشی حجاج کو کراچی ایئرپورٹ پر ویلکم کریں گے۔ صدر عارف علوی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یورپی یونین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ واقعہ کو جارحانہ عمل اور اشتعال انگیزی قرار دیا جائے۔ یورپی یونین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ یورپی یونین مذہبی عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے بڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی، عدم برداشت کی یورپ میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا کہ نجم سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے لیے زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے۔ ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں چوتھے دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ 371 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 4 وکٹ پر 114 رنز ہی بنائے۔ انگلینڈ کو جیت کے لیے مزید 257 رنز درکار ہیں، جبکہ آسٹریلیا کو جیت کے لیے صرف 6 وکٹوں کی ضرورت۔ انگلینڈ کے بین ڈکٹ اور بین سٹوکس 29 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔
اور معروف اداکارہ مہوش حیات نے اسلاموفوبیا اور اینٹی کرپشن اسٹیریوٹائپ پروپیگنڈے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کمپنی کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ UK میں اپنی نئی فلم کمپنی پنک لاما فلمز کھول رہی ہیں جو پاکستان سمیت بین الاقوامی پروجیکٹس پر کام کرتی دکھائی دیں گی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مغرب شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع شرانی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دانا سر میں واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ ملک و قوم کا تحفظ یقینی بنائیں گی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ بلوچستان کے ضلع شرانی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دانا سر میں واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامات کے ان اہلکاروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قرباں اپنے پیاروں سے دور فرائض کی انجام دہی میں گزاری اور اپنے شہر کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کی آواز پر لبیک کہا اور تعاون سے یہ سب ممکن بنایا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی بہت احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور ان کے انتظامیہ کے ان اہلکاروں کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قرباں اپنے پیاروں سے دور ہو کر فرائض کی انجام دہی میں گزاری اور اپنے شہروں کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کہتے ہیں کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ راتوں رات مہنگائی کم نہیں کرے گا۔ مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ چیئرمین سینٹ نے خود کہا کہ مراعات میں اضافے کا بل واپسی پہ لے لیں۔ IMF پروگرام گھی یا مٹھائی نہیں، معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اعلان کر دیا کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔
نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نئی شرح سے نافذ ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو IFBR کی جانب سے ایکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی ہیں، جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہوگا۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت بینکنگ کمپنیوں کی 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس عائد کیا گیا۔ 40 سے 50 کروڑ کمانے والی کمپنیوں کو 8% سپر ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ 35 کروڑ سے 40 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس 4 سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا ہے۔ سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ روپے آمدن پر 4% سپر ٹیکس شرح برقرار ہے۔ 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس شرح لاگو رہے گی، جبکہ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت سالانہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ روپے آمدن پر 2% سپر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ روپے آمدن پر 1% سپر ٹیکس برقرار رکھنے، جبکہ سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 سطح پر برقرار رہے گی۔ نئے فائنانس ایکٹ میں ایئر لائنز، آٹو موبائلز، بیورنجیز، سیمنٹ، کیمیکلز، سگریٹ، تمباکو نوشی سیکٹرز، فرٹیلائزر، لوہا، سٹیل، LNG ٹرمینل اور آئل مارکیٹنگ سمیت آئل ریفائنریز کے شعبے بھی سپر ٹیکس کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے، جبکہ پیٹرولیم، گیس، ادویات اور شوگر ٹیکسٹائل پر بھی 10% سپر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے ایکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی، جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہوگا۔ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشیل الیکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے FATF، IMF اور ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خطوط لکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی معاشی اداروں کو خط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ فارماسسٹ کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میلز بھی لکھی گئی تھیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے حکام نے کارروائی کے لیے FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے FATF اور IMF کے درمیان ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خلاف خط لکھنے پر بتایا۔ ذرائع کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی معاشی اداروں کو خط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر عارف علوی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی۔ مزید مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر مملکت نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے اسے پاکستان اور سعودی عرب کی عوام کے درمیان عظیم رشتے کی ایک نہایت ہی خوبصورت علامت قرار دیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ ملاقات کے موقع پر بنائی گئی تصاویر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے صدر مملکت نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ دو بھائیوں کے چہروں کی پر رونق اور پیار بھری مسکراہٹ سے بڑھ کر رشتہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر عارف علوی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی۔ مزید ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر مملکت نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے اسے پاکستان اور سعودی عرب کی عوام کے درمیان
عظیم رشتے کی ایک نہایت ہی خوبصورت علامت قرار دیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یورپی یونین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے واقعے کو جارحانہ عمل اور اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ بے حرمتی کے واقعے پر یورپی یونین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسا عمل کسی بھی طرح ہماری رائے کی عکاسی نہیں کرتا، قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق یورپی یونین مذہب یا عقیدے یا اظہار رائے کی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی، عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ بے حرمتی کا واقعہ ایسے وقت پر کیا گیا جب مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ یورپی یونین کا مزید کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بڑھتے ہوئے تنازعات کو روکنے کا وقت ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یورپی یونین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے واقعے کو جارحانہ عمل اور اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ بے حرمتی کے واقعے پر یورپی یونین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسا عمل کسی بھی طرح ہماری رائے کی عکاسی نہیں کرتا، قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق یورپی یونین مذہب یا عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی، عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ بے حرمتی کا واقعہ ایسے وقت پر کیا گیا جب مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا ہے کہ نجم سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے طور پر زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ وہ اگلے انتخابات میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا کہ نجم سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے طور پر زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ وہ اگلے انتخابات میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ 12 جولائی سے حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مفتہ اور ڈار کے IMF فیصلوں میں رشتہ داری کے علاوہ کیا فرق ہے؟ ڈار نے پہلے آنکھیں دکھائیں پھر پاؤں پڑے، 10 مہینے ضائع کیے اور 9 مہینے کے لیے ناک رگڑ کر تمام شرائط مان کر سٹینڈ بائی معاہدہ طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے اور حکومت کی الٹی گنتی بھی شروع ہونے والی ہے۔ موجودہ حکومت، نگران حکومت اور آنے والی حکومت، تینوں حکومتوں نے 9 مہینوں میں IMF کی سخت شرائط پوری کرنی ہے، 6 ماہ میں $11 بلین واپس کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے اور حکومت کی الٹی گنتی بھی اسی کے ساتھ شروع ہوگی۔ دوست ممالک کی ڈپازٹ یقین دہانیوں کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ IMF معاہدے میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں، اب یا کبھی نہیں کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، مڈل کلاس ختم ہو چکے۔ موجودہ حکومت نے اتنی فضول خرچیاں کی ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ نے 50 سے زیادہ غیر ملکی بیکار سیر و سیاحت کے دورے کیے، لیکن IMF کے معاہدے پر خاموش تماشائی بنے رہے۔ نواز شریف کا آنا یا نہ آنا صحت پر نہیں، سیاست اور کیس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ سربراہ مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ 13 پارٹیوں کا سیاسی دیوالیہ اور قوم کا معاشی دیوالیہ ہو جائے گا۔ 10 ماہ ضائع کیے گئے اور آخری روز معاہدہ کیا گیا۔ ابھی آگے دیکھیے 12 اگست تک ہوتا ہے کیا۔ روس کا سستا تیل پہنچنے کی دیر ہے کہ ڈیزل 7.50 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ یورپی یونین کے صدر اور ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا
کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی جائے۔ نیٹو کو چاہیے کہ اس بارے میں جلد اور واضح موقف اپنائیں۔ اس سے پہلے زیلنسکی اور یوکرینی آرمی چیف ولیزی زالروینی نے ہتھیار، گولہ بارود اور لڑاکا ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے مغرب پر زور ڈالتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس سے جنگ کا اسلحہ کم پڑنے لگا ہے۔ یوکرین کو F-16 جنگی ہتھیاروں اور پائلٹس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنٹس کے خفیہ دورہ یوکرین کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ ولیم برنٹس نے صدر زیلنسکی اور یوکرینی انٹیلیجنس حکام سے ملاقات بھی کی ہے۔ ولیم برنٹس کا یوکرین کا یہ سفر ویگنر گروپ کی بغاوت سے ایک روز پہلے ہوا تھا اور ملاقاتوں میں ویگنر گروپ کی بغاوت موضوع نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے فوری طور پر نیا قومی مالیاتی کمیشن NFC ایوارڈ لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے بلوچستان کے ساتھ وعدہ وفا نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ 30 جون تک PPL کے واجبات ملے، نہ NFC کا پورا شیئر مل سکا۔ عبدالقدوس کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سے خراج نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں، دیوار سے نہ لگایا جائے اور نہ ہی سخت رد عمل پر مجبور کیا جائے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع۔ جدہ ایئرپورٹ سے پہلی 3 حج پروازوں کے ذریعے 693 حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔ ترجمان مذہبی امور کی جانب سے بیان کے مطابق پہلی حج پرواز جدہ سے کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد میں پہنچے گی۔ ترجمان نے کہا کہ جدہ سے حج فلائٹ آپریشن 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ حجاج کرام کی مکہ سے مدینہ روانگی کا آغاز 5 جولائی سے ہوگا۔ 38,000 حجاج کرام کو مدینہ منورہ بھجوایا جائے گا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا مزید کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے آخری حج پرواز 2 اگست کو وطن واپس پہنچے گی۔ مزید برآں وفاقی وزیر مذہبی امور سینٹر محمد طلحہ محمود نے کہا کہ حج مشن کی ٹیم نے بہت قلیل وقت میں بہتر انتظامات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان حج مشن بعد از حج بھی حجاج کرام کو فراہم کرنے کی جانے والی سہولیات ہے۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کرام کی ہر طرح سے خدمت کی جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ حج مشن اگلے حج کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دے تاکہ اگلے سال آج زمین کو بہتر رہائش، خوراک اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد سیاحوں کی بڑی تعداد نے قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کے لیے ہرنوں کا رخ کر لیا۔ سیاح ٹھنڈا پانی، لذیذ پکوڑے کھا کر خوب موسم انجوائے کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود کوہ نور نیوز کے نمائندے عبید الرحمن سلیمانی سے۔ جی سلیمانی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کا آج چوتھا روز ہے اور چھٹی بھی آخری چھٹی ہے اور سیاحتی مقام ہرنو پر ہم موجود ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ کچھ سیاح بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ عید الاضحیٰ کتنی خوشی کے ساتھ ہرنو میں منا رہے ہیں اور ہرنو میں انہوں نے کیا کچھ دیکھے، آئیے جانتے ہیں۔ جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہری پور ہزارہ۔ اچھا، ہری پور ہزارہ سے ہرنو میں آئے ہیں، کتنا وقت آپ کو یہاں پر گزر چکا؟ تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے یہاں سے جائیں ہی نہیں۔ بہت ادھر رہ جائیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا رہنے؟ لیکن جانا بھی ہے نا، پیچھے گھر بھی تو جانا ہے۔ آگے مزید بھی کسی جگہ پر گھومنے کا ارادہ ہے کہ بس ہرنو سے؟ ویسے آگے مری جانے کا ارادہ ہے۔ جی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم پشاور سے آئے۔ پشاور سے آئے ہیں۔ ادھر کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو؟ ہمارے 1 ہفتہ ہوئے اور ہم فیملی کے ساتھ آئے۔ بہت اچھا جگہ ہے، یہ پانی ہے، بہت اچھا جگہ ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ افرا۔ اچھا، کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں واہ ماڈل ٹاؤن سے۔ کہاں سے؟ واہ ماڈل ٹاؤن سے۔ اتنے دور سے آئی ہیں، یہاں پر آ کر کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا۔ کس چیز پر آپ بیٹھی ہیں، انجوائے کی ہو آپ نے؟ میں نے پانی کو انجوائے
انجॉय किया है और साथ में मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद आई है। सही है। अपनी फ्रेंड्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपके साथ नहीं आई और आपको देख रही हैं? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, काश वो मेरे साथ यहाँ पे होती, बहुत मज़ा आता उनके साथ। फातिमा। और आपका? उमर। उमर। अच्छा ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 में। यहाँ किसके साथ आई हैं और क्या कुछ आपने यहाँ पर एंजॉय किया? अपनी मम्मा के साथ आई हूँ, बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भी आएंगी कि नहीं? दीदी ज़रूर आएंगे। अच्छा ये बताएं आपका सफ़र कैसा रहा है? दौरान सफ़र कोई ट्रैफिक का मसला हो या कुछ? जी ट्रैफिक का था। बाकी झूलों पर बैठी हैं? अभी तक नहीं पर बैठ रहे हैं। कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? जी बस आ रहा है खाना। जी काफ़ी स्याहों से हमारी बात हुई है जो कि हरनौ के मकाम पर आए हुए थे और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर स्याहों के लिए एक तो पानी एक तवज्जो का मरकज़ है, पानी यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत अच्छा यहाँ पर आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। हरनौ के मकाम पर सिर्फ मसला एक है कि इस सड़क को अगर कुशादा कर दिया जाए, ये अरसा दराज 1997 में यही सड़क थी और आज भी वही सड़क है, अगर इसको थोड़ा बहुत कुशादा कर दिया जाए तो स्याहों की मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। शहजाद कोट में ईद से पहले बिजली गई तो वापस आने का नाम ही नहीं लिया। आज 5वें रोज़ भी शहजाद कोट की बिजली बहाल न हो सकी, जिस पर अहले इलाका ने सेपको के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना भी दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी भट्टी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज 5वें रोज भी बिजली की तरसील मुअत्तल कर दी गई है, जिसके खिलाफ कामरेड मुनीर अहमद पीपी शहीद भुट्टो के रहनुमा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाल कर सेपको इंतजामिया के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके ऑफिस के सामने हमने धरना दिया है। हमारे धरने का मकसद ये है कि मुसलसल 3 से 4 दिन से जो बिजली जो है हमारे मुकम्मल पूरे शहजाद कोट जिले डिस्ट्रिक्ट में बिजली नहीं है कर रहे हैं। हमारे एहतजाज का मकसद यही है, हमारा मुतालबा यही है, यहाँ के एलडीओ, यहाँ के इंजीनियर, आलमदारों को हम ये चिता देते हैं कि फौरन अगर ये शाम तक ये बिजली नहीं चलाएंगे तो आज हमारा धरना इधर है। हम इस धरने को, इस चीज को वसी करेंगे। हम एहतजाज करवा असी फेडरल गवर्नमेंट के पुरजोर मुतालबो था कयूं तो जेको आहे शहजाद कोट की बिजली बहाल कई वने। आप लोगों ने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इस कयामत खीज गर्मी में बिजली का ना होना, बर्फ और ठंडे पानी की शॉर्टेज इस आवाम का जीना जंजाल कर दिया है और इन्होंने मुतालबा किया है कि शहजाद कोट की बिजली फिर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि किसी भी मुसाफिर के साथ बदअखलाकी नाकाबिले बर्दाश्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत और इज़्ज़त सब के लिए लाजिम है। ख़वातीन के साथ बदअखलाकी करने पर पीपल्स बस के मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कोट अदू वार्ड नंबर 9 इत्तफाक कॉलोनी में नालियों की बर वक्त सफाई न होने की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी को आगाह किया गया, लेकिन ताहाल सफाई न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 9 इत्तफाक कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ का सेवरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से जो इस वक्त नालियों का जो गंदा पानी है वो गलियों में जमा हो चुका है, जिसके बायस जो यहाँ के मकीन है, राहगीर हैं, उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ डेंगू मच्छर का जो भी सीज़न है, लेकिन गली में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं, वबा जो है वो भी फैलती जो है वो दिखाई दे रही है। इस वक्त जो मकीन है वो जो है इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदगान के जो है खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कब से ये सूरत हाल है, गंदा पानी खड़ा है मुंतखब? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जी ये तकरीबन 15-20 दिन से ये काम हो रहा है इधर पे, और कंप्लेनें करके सलीम यहाँ का जो डिस्पोजल पे होता है उसे काले करके थक जाते हैं। कोई ऐसी बात ही कहते जी मैन बंद है, मैन नहीं खुलवाते। ये 25 से 20 दिन, कम से कम 15 दिन हो गए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये 3 दिन ईद की हम लोगों ने जैसे गुजारे हैं हमें पता है। हत्ता कि नमाज के लिए भी हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। आपका अगर कैमरा दिखा सकते हैं तो पीछे देखें, हमारे घरों के अंदर पानी है,
ठीक है, हम लोग बहुत इंतहाई परेशान हैं। हमारी आला हुकाम से दरखास्त है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से दरखास्त है कि फिल फॉर इसको नोटिस लिया जाए और इस पर अमल दरामद अच्छा, आप मुझे बताइए कि एसी साहब जो सफाई के दावेदार हैं, दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है हैवी मशीनरी हैं वो भी ली हैं, फंड्स भी आए हैं, एमसी के जो फंड्स हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त गंदा पानी जो है गलियों में खड़ा, आपके घर के बाहर भी पानी है, कितनी मुश्किलात है, क्या कहेंगे? भाई जी बहुत मुश्किलात है। एसी साहब को कल भी कॉल की है, परसों भी एसी साहब को कॉल की है, लेकिन एसी साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया। 3 दिन पहले एसी साहब को कॉल की है। सलीम ने हमारे मोहल्ले का वो बेड़ा गर्क किया हुआ है, या इस बंदे को हटा दो यहाँ से, वरना भाई हम तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। सोमवार वाले दिन अहले मोहल्ला जाके रोड ब्लॉक करेगा और एसी साहब के खिलाफ एहतजाज होगा। जी बिल्कुल, मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से यही कहना है कि मुतादिद बार जो है इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन किसी किस्म का जो है नोटिस नहीं लिया गया। मुतालबा किया जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर जो है फिल फॉर वार्ड नंबर 9 इत्तफाक कॉलोनी का विजिट करें और यहाँ पे जो नालियों की जो हालत जो है बदतर है उसको जो है दुरुस्त करें, जो सेवरेज लाइन बंद है उसको ओपन कराएं, ताकि जो गलियों में पानी जमा है जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो साफ कराएं, ताकि मुश्किलात से तो वहीं दूसरी जानिब इब्राहिम हैदरी टाउन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन रफ़ीक दाऊद जट ने रेडी गोश्त, भैंस कॉलोनी और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का खुद जायजा लिया। उन्होंने अपनी निगरानी में मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेरों, आलाइशों को उठवा दिया। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट ने इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, भैंस कॉलोनी और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर थे जिन्हें वाइस चेयरमैन की निगरानी में उठाया गया, जबकि कुर्बानी के दौरान जानवरों की आलाशों को भी ठिकाने लगाया गया। इस सिलसिले में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन इब्राहिम हैदरी टाउन के हर यूसी में हमारी टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज मैं सफाई के कामों को हतमी शक्ल देने के लिए इलाके के दौरे कर रहा हूँ। मुख्तलिफ यूसीस में बाज मकामत पर कचरे के ढेर थे जिन्हें साफ कर दिया गया है, जबकि आलाइशों को भी ठिकाने लगाया गया। इन्होंने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की खुसूसी हिदायत पर उन्होंने अपने टाउन इब्राहिम हैदरी के तमाम यूसीस में बेहतरीन टीमें तश्कील दी। मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हूँ और ईद के तीनों दिनों में बेहतरीन काम करने पर तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और टाउन अमले को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रफीक दाऊद जट ने मजीद कहा कि मैं इब्राहिम हैदरी टाउन समेत मलीर के तमाम पार्टी कारकुनों और वोटर्स का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मैं वादा करता हूँ कि मैं लोगों के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम करूंगा और उनके बुनियादी मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। कैमरा टीम। ईद के तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान भर से हज़ारों सयाहों ने महताबी झील, झूला पुल, कश्ती रानी झूलों और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क का रुख कर लिया। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इमरान सत्तार और सब डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तलत अब्बास की सरबराही में महकमा जंगलात, पुलिस, ज़िला और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सयाहों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए राना इरफान हैदर की ये रिपोर्ट। बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क हर साल की तरह इस बार भी ईद के पहले और दूसरे रोज के बाद ईद के तीसरे रोज भी हजारों सयाहों की तफरीह का मरकज बना रहा। हजारों की तादाद में आज ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ लोग जो हैं वो अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए वो आए हुए हैं। और आज चूँकि बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और इसकी वजह से भी लोगों का जो जोशो खरोश है और आने की लोगों की जो मतलब वो जो क्वांटम है वो बढ़ गया है। अगर हम इंतज़ामात की बात करें तो हमारे पास यहाँ महकमा जंगलात के 150 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस के, रेस्क्यू 1112 के, महकमा सेहत के, म्यूनसिपल कमेटी के और दीगर महकमों के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ तैनात हैं। बच्चे जो हैं, बड़े हैं, फैमिलीज़ वो यहाँ लुत्फ़ उठा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ हमारे पास प्ले लैंड है, इसके अलावा यहाँ बोटिंग है, कश्ती रानी है, कैफेटेरिया है, तरह तरह के पकवान जो हैं वो यहाँ बन रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा लोग यहाँ बारबेक्यू से लुत्फ़ उठा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ट्राम है और ट्राम 2 तरह की हमारे पास डीजल की ट्राम है और स्पेशल आज हमने ईद उल अज़हा के हवाले से एक स्टीम इंजन चलाया हुआ है। लोग उसके ऊपर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर ईद एंजॉय करने आए हैं। वाकई ये बहुत एक खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर आके। आज हम यहाँ पे ईद का इवेंट एंजॉय करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और छांगा मांगा का जंगल कदीम तरीन जंगलों में से एक है और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग जगह है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
यहाँ पर हमने पौधे जो यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है, इसके अलावा झील जो है वो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर जो पुल है वो बहुत एक मतलब इंटरेस्टिंग थिंग है, तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। सयाहों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करने के साथ छांगामांगा फॉरेस्ट पार्क को खूबसूरत घने जंगल में वाक़या महताबी झील की बदौलत तफरीह के लिए पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मुकाम करार दिया। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के हुक्म पर सीआईए मॉडल टाउन के डीएसपी हसनैन हैदर और टीम की बरवक्त कार्रवाई काहना के इलाके से अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान सीआईए असद रजा के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना काहना में दर्ज था, जिसकी तफ्तीश सीआईए मॉडल टाउन के सपुर्द कर दी गई थी। डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन हसनैन हैदर ने बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे के वालिदैन ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी सीआईए समेत डीएसपी हसनैन हैदर और इनकी टीम को दुआएं दी और इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी के हुक्म और एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन उस्मान टीपू की हिदायत पर एसएचओ मुस्लिम टाउन नदीम कम्बो की टीम के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। लाहौर शहर की सड़कों पर हल्ला गुल्ला, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग करने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर की सड़कों पर टोलियों की शक्ल में निकलते थे और ख़वातीन के साथ छेड़खानी करके खौफ व हरास फैलाने में मसरूफ़ थे। मुलजमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। ज़राए के मुताबिक चंद मुलजमान का ताल्लुक दूसरे शहरों से भी है। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजमान की रिहाई के लिए मुकामी पुलिस को लाखों रुपए रिश्वत की पेशकश भी की गई, लेकिन एसएचओ मुस्लिम टाउन ने पेशकश ठुकराते हुए सफारिशों की छुट्टी करवा दी। आपको बता रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी के हुक्म और एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन उस्मान टीपू की हिदायत पर एसएचओ मुस्लिम टाउन नदीम कम्बो की टीम के हमरा कार्रवाइयाँ लाहौर शहर की सड़कों पर हल्ला गुल्ला, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग करने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर की सड़कों पर टोलियों की शक्ल में निकलते थे और ख़वातीन के साथ छेड़खानी करके खौफ व हरास फैलाते थे। मुलजमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। ज़राए के मुताबिक चंद मुलजमान का ताल्लुक दूसरे शहरों से भी है। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजमान की रिहाई के लिए मुकामी पुलिस को लाखों रुपए रिश्वत की पेशकश की गई, लेकिन एसएचओ मुस्लिम टाउन ने पेशकश ठुकराते हुए सिफारिशों की छुट्टी करवा दी। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के मुलजिम पकड़ा गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म पर एसएचओ डिफेंस मियां असद, उनकी टीम सब इंस्पेक्टर आफ्ताब ने सरेआम गाड़ी में असलहा लेकर घूमने और नुमाइश के शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला करने वाला मुलजिम अली हमजा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली हमजा के कब्जे से 2 पिस्तौल, मैगजीन और 2500 से ज़ायद गोलियां बरामद कर ली गई हैं। एसएचओ के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है, रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। एसपी सिटी ऑपरेशंस हमजा मानुल्लाह की हिदायत पर डीएसपी शफीकाबाद आतिफ मराज के हुक्म पर एसएचओ शफीकाबाद फारूक आजम और इनकी टीम का लाहौर शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ भरपूर एक्शन। कोहिनूर न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए सर्कल अफसर आतिफ मराज का कहना था कि मुलजिम मास्टर चाबी का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को मोटरसाइकिल से महरूम कर देते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान अल्लाह रखा, अयाज और अल्लाह दिता के कब्जा से 2 लाख नकदी, 10 मोबाइल फ़ोन, जदीद असलहा और मोटरसाइकिल्स बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब एसएचओ शफीकाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान शफीकाबाद, रावी रोड, लारी अड्डा, बादामी बाग, शाहदरा और इसके अलावा मिस्री शाह, शाद बाग, नौलखा, मस्ती गेट समेत लाहौर शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जानिब से रीडिंग टीम को बेहतर कारकर्दगी पर नकदी और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया।
اسٹیشن کمانڈر لاہور صدر کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی خصوصی ہدایت پر لاہور کنٹونمنٹ میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن صفائی کا بہترین اور کامیاب آپریشن پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ صفائی کے اعلیٰ انتظامات پر انسپیکٹر یاسر اقبال اور ان کی تمام ٹیم کو کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے شاباش دی اور لاہور کنٹونمنٹ کی ٹیم کی محنت کو بھی سراہا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ اسٹیشن کمانڈر لاہور و پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈز لاہور کی خصوصی ہدایات پر لاہور کنٹونمنٹ میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن صفائی کا بہترین اور کامیاب آپریشن پایا تکمیل کو پہنچ گیا، جس کی نگرانی بذات خود سی ای او رانا کاشف، ڈپٹی سی ای او انس طارق اور سیکرٹری لاہور کنٹونمنٹ کیسر محمود نے کی۔ اس موقع پر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے نے تقریباً 80 کے قریب شکایات کو مقررہ وقت سے پہلے حل کیا اور تقریباً 2100 ٹن کے قریب علائشوں کو ٹھکانے لگایا اور کوڑے دانوں پر سفید چونا لگا کر ڈس انفیکشن سپرے بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے صفائی کے اعلیٰ انتظام دیکھنے کو ملے، جس پر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے انسپیکٹر یاسر اقبال اور ان کی تمام ٹیم کو اسٹیشن کمانڈر لاہور و پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈز لاہور سی ای او رانا کاشف اور سیکرٹری کینٹ کیسر محمود کی طرف سے شاباش دی گئی۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے لاہور کنٹونمنٹ کی ٹیم کی محنت کو سراہا اور پوری ٹیم کو شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری صفائی کا عملہ ہمارا ہیرو ہے اور اصل شاباش کا مستحق ہے۔ اس موقع پر اسٹیشن کمانڈر لاہور و پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈز لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کی پوری ٹیم نے جس طرح دن رات ایک کر کے پورے علاقے کو صاف ستھرا رکھا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح لاہور کنٹونمنٹ کی ٹیم نے اپنی نیند اور کھانے پینے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لاہور کنٹونمنٹ کے علاقے کو سہولیات فراہم کی ہیں، اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مزید جب سی ای او رانا کاشف نے اپنے علاقے کا وزٹ کیا تو علاقہ مکینوں نے ان کی ٹیم کی انتھک محنت اور کاوشوں کو خوب سراہا اور سی ای او سردار رانا کاشف کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرہ مین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز لاہور۔ ناظرین، لاہور میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرتے ہوئے پولیس کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری سمیت اسنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پولیس افسران کو گرجا گھروں اہم مقامات پر سیکیورٹی انتظامات چیک کرنے کی ہدایت کر دی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کے احکامات پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید بڑھا دی گئی۔ انہوں نے ڈولفن اسکواڈ سمیت پی آر یو اور ایل اے ٹیموں کو گرجا گھروں کے اطراف میں پیٹرولنگ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ سربراہ پولیس لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس مسیح برادری کی عبادت گاہوں کے لیے بھرپور سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے۔ افسران اور جوان الرٹ رہیں اور شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ دوسری جانب مسیح برادری نے گرجا گھروں کی فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی پر محکمہ پولیس کا تہہ دل سے خصوصی شکریہ ادا کیا۔ شوبز کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ مہوش حیات نے اسلاموفوبیا اور اینٹی کرپشن اسٹیریوٹائپ پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے فلم کمپنی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں اداکارہ مہوش حیات نے بتایا کہ وہ یو کے میں اپنی نئی فلم کمپنی پنک لاما فلمز کھول رہی ہیں، جو پاکستان سمیت بین الاقوامی پروجیکٹس پر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پنک لاما فلمز کے ذریعے ایسی فلمیں اور ویب سیریز بنائیں گے جس میں اسلاموفوبیا اور اینٹی کرپشن اسٹیریوٹائپ پروپیگنڈے کو ختم کیا جا سکے اور دنیا کو پاکستان کی ایک مثبت تصویر دکھائی جائے گی۔ مہوش حیات کے مطابق ان کی فلم کمپنی میں ہافٹا اور ایمی ایوارڈ یافتہ پیشہ ورانہ ٹیم کام کرے گی۔ مہوش حیات ان دنوں اپنی ملٹری ڈائریکٹر فلم تیری میری کہانیاں کی تشہیر میں مصروف ہیں، جو بڑی عید کے موقع پر پاکستان کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا۔ 371 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 4 وکٹ پر 114 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کو جیت کے لیے ابھی بھی مزید 257 رنز درکار ہیں، جبکہ آسٹریلیا کو جیت کے لیے صرف 6 وکٹوں کی ضرورت۔ انگلینڈ کے بین ڈکٹ 50 اور بین سٹوکس 29 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ ایشیز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ آسٹریلیا کے پیٹ کمنس اور نیتھن لیون نے 9ویں وکٹ پر 281 رنز کی تعاقب میں 55 رنز کی ناقابل شکست شراکت داری قائم کر کے اپنی ٹیم کو برتری کی طرف لائی تھی۔
اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.